حضرت عبداللہ بن سلام کی بات ہو رہی تھی کل. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہود نے تو سوچا ہوگا جائیں گے تو یہ بحث مباحثہ کریں گے تو بڑے دلائل دیں گے، بندہ بڑا مضبوط ہے علمی اعتبار سے. لیکن وہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی زیارت کی، حضور کی باتیں سنی، بس مزید کچھ دلائل طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اسلام قبول کر لیا. آواز تھوڑی زیادہ کرنا. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں ہیں. اب ریاست مدینہ منورہ کا قیام عمل میں آ گیا ہے. اس ریاست کو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے. اقتصادی معاملات ٹھیک نہیں تھے. قریش ہر طرح سے مخالفت کر رہے تھے. قریش سے مراد مکہ معظمہ کے لوگ، مشرکین جو تھے. انہوں نے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا. براہ راست یا بالواسطہ جنگ کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں. کافی مشکل حالات تھے. ان سے چوکنا رہنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوسی کا نظام قائم فرمایا. معلومات بڑی اہم چیز ہوتی ہیں. آپ جو مفت اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں نا، یہ نہ سمجھیں کہ مفت یوز کر رہے ہیں. ان اپلیکیشنز کے بدلے میں آپ کی معلومات کو خریدا جا رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے. آپ کو مفت سروسز دے کر آپ کی ساری معلومات ان کمپنیز کے پاس جاتی ہیں، تو پھر اس کو بیچتے ہیں اور اس پر بہت سا بزنس ہوتا ہے اس پر. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جاسوسی کا نظام قائم فرمایا، معاہدے فرمائے. عام طور پر معاہدوں میں صرف یہ طے ہوتا تھا کہ مرنے مارنے کی باتیں، چھیننے کی باتیں، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. اور سرکار کریم علیہ السلام نے تاریخ میں پہلی بار معاہدوں میں اخلاقیات کو شامل فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، آپ سکھانے آئے تھے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اخلاق کو معاہدوں میں شامل کیا. اب یہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ صرف میں اشارہ کرتا جاؤں گا. ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو ہم زیادہ چیزوں کا اجمالی تعارف نہیں جان سکیں گے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیاسی، عسکری، قانونی، معاشی صلاحیتیں ایسی ظاہر ہوئیں کہ دنیا آج تک حیران ہے. نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سے پڑھا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے حضور نے پڑھا ہو. نہ کسی درسگاہ میں گئے، نہ کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے انہیں سکھایا، نہ حضور کسی سے سیکھنے کے لیے گئے. لیکن اس کے باوجود سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر شعبہ زندگی میں، تمام شعبہ زندگی میں ایسی عظیم الشان تربیت فرمائی کہ دنیا حیران ہے. اپنے بھی حیران ہیں، پرائے بھی حیران ہیں. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہر چیز کا بہترین حل کہاں سے آیا؟ اتنی معلومات کا خزانہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ حضور کا معلم ہے، لیکن وہ انسان نہیں، وہ رب کی ذات ہے. سرکار کریم علیہ السلام کو رب العالمین نے خود پڑھایا ہے، خود سکھایا ہے. مدینہ منورہ میں 4 قسم کے لوگ تھے. پہلی قسم تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی. یہ تو حضور سے پیار کرنے والے،
پیار چھوٹا لفظ ہے، عشق کرنے والے لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ انصار یہ عام طور پر کھیتی باڑی کرتے تھے، محنت مشقت کرنے والے، سارے دن کے تھکے ہارے، رات کو آتے، حضور کا ایک دیدار کرتے، ساری تھکن اتر جاتی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، چاہے انصار ہوں مہاجرین ہوں، یہ تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر نہیں بلکہ اشارے پر جان قربان کرنے والے لوگ تھے۔ دوسرا طبقہ تھا منافقین کا۔ یہ مکہ شریف میں نہیں تھے، مدینہ شریف میں منافقین تھے۔ یہ بھی تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تھے۔ منافقین کون ہیں؟ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو۔ اللہ کریم آپ کو مکہ شریف لے جائے، مدینہ شریف لے جائے، تو وہاں جو ٹنلز ہیں نا، سرنگیں ہیں، وہاں لکھا ہوگا نفق۔ تو جو سرنگ ہوتی ہے اس کے دونوں طرف راستہ ہوتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں، یہ دونوں طرفیں رکھتا ہے۔ کفار کے پاس گئے تو ان سے کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس ہے تو کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ عام طور پر یہ یہودیوں سے نفاق کی طرف آئے تھے، یہ لوگ یہودی تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر اب تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے غلام ہیں اور انہی کی طاقت ہے، تو انہوں نے سوچا ہمیں کس میں فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ اپنا لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان تو نہیں ہم بنیں گے، کیونکہ دل سے مانا نہیں تھا، تو یہ اوپر سے دعویٰ کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے مسلمان نہیں، تو یہ منافقین تھے۔ تیسری قسم وہاں کے لوگوں کی تھی جو انصار کے رشتہ دار تھے لیکن تھے مشرکین، یہ کھلم کھلا کافر تھے، ان کا طرز عمل اور طرح کا تھا۔ اور چوتھی قسم تھی یہود کی۔ یہودیوں کے بارے میں کچھ وضاحت پہلے ہو چکی ہے، ایک دلچسپ بات آپ کے لیے شاید حیران کن ہو۔ یہود کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہی یثرب جو زمین ہے، یہیں پر نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دی تھی، اور انبیاء کرام اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیتے رہے ہیں کہ جب وہ نبی آئیں تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی تائید بھی کرو گے۔ اب بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، ان کو پتہ تھا، ان کو وہ نشانیوں کا پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا، لیکن انہیں صرف ایک بات کا نہیں پتہ تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں آئیں گے۔ باقی نشانیوں کا پتہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے۔ اب جب انہیں پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے اور اس شہر میں وہ آئیں گے، یہ ان کی قیام گاہ ہوگی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے استقبال میں یثرب میں ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب یہاں پر یہود کے آنے کا مقصد حضور کا استقبال تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ انتظار کر رہے تھے صدیوں سے کہ نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے۔ اور قرآن کریم میں اس کا بیان ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جب جنگوں پر جایا کرتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے، وہ جن کے بارے میں ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ جو نبی آنے والے ہیں، ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما۔ اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ ان کے بڑے قبیلے تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے یہاں یثرب میں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہم میں سے نہیں ہیں، ہم میں سے مراد یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، تو محض اس حسد کی بنیاد پر کہ یہ بنو اسماعیل میں ہیں،
بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انکار کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بہت زیادہ سازشیں ہوئیں پھر سارے ان کی طرف سے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بہت زیادہ تدبیریں ہوئیں ان کی طرف سے۔ ہمارے ہاں ایک نعرہ لگا تھا، سیاسی نعرہ، ریاست مدینہ کا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ریاست قائم فرمائی تھی، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک پروگرام بنایا تھا۔ بہت سارے معاہدے آپ کے ہوئے مختلف قبائل کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، ان میں کفار بھی تھے، ان میں عیسائی بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، انصار اور مہاجرین کے بھی معاہدے ہوئے، اور جو بڑا معاہدہ ہوا وہ یہود کے ساتھ تھا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ معاہدہ فرمایا، لیکن یہود نے اس معاہدہ کی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار 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 مخالفت کی۔ ان کی مخالفت کی وجہ سے پھر ان کو مار مار کر مدینہ طیبہ سے نکالا گیا۔ ان کے فتنوں کی وجہ سے ان کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیا، وہ خیبر میں چلے گئے۔ خیبر میں بہت زیادہ آباد تھے۔ خیبر میں بھی جب ان کے فتنے نہیں ٹھہرے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں عروج پر رہیں، تو پھر وہاں سے بھی ان کو مار مار کے نکالا گیا۔ ابتدائی دور جو مکہ معظمہ کا تھا، اب یہاں پر صبر کا حکم تھا، اجازت نہیں تھی جہاد کی۔ بڑا ظلم ہوا۔ پچھلے سال آپ نے وہ باتیں سنی، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ظلم مسلسل ہو رہا ہے اور حضور برداشت کر رہے ہیں۔ حضور حالت سجدہ میں ہے، ظالم نے اوجری لا کر اس سرکار کے اوپر رکھ دی۔ اللہ اکبر، پتھر برسائے گئے۔ یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام تبلیغ کرنے جاتے ہیں، آگے سے ہاتھ اٹھا کر تانے دے دے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آوازیں کسی جاتی۔ اچھا، ان لوگوں نے جب بات سننا چھوڑ دی تو جو باہر سے لوگ آتے، کوئی میلہ وغیرہ ہوتا تو باہر سے لوگ آئے ہوتے، سرکار کریم علیہ السلام کی کوشش ہوتی چلو ان کو تبلیغ کرتا ہوں، ان کو حق کا پیغام دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیموں میں جاتے، تشریف لے جاتے، ابو جہل ملعون پیچھے پیچھے آ جاتا، ابو لہب آ جاتا، اور اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمہیں تبلیغ کرے گا، اس کی بات نہ سننا، یہ نیا دین لے کر آیا سرکار کریم علیہ السلام۔ اور ابو لہب کہتا میں اس کا چچا ہوں، میں جانتا ہوں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے، معاذ اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیسے پتھر برسائے گئے۔ بڑا سخت دن تھا۔ آپ آگے جا کر احد کا تذکرہ بھی سنیں گے، احد کے دن کتنا شدید دن تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ اللہ اکبر، جتنا میرے آقا احد کے دن روئے، کسی غزوہ میں اتنا نہیں روئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرنے لگی، حضور آپ پر احد سے سخت دن تو کوئی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، اس سے بھی سخت دن تھا جب میں طائف گیا اور تیری قوم کے لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، یہ دن مجھ پر احد سے بھی سخت تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تم اگر میری دعوت قبول کر لو تو بہت اچھا ہے، میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ عرب کے لوگ جیسے بھی تھے نا، مہمان نواز بڑے تھے۔ فرمایا میں مکہ سے چل کر آیا ہوں، میں تمہارا مہمان ہوں، میری دعوت اچھی لگے تو قبول کر لینا، نہ اچھی لگے تو ٹھیک ہے، میری بات اپنے تک رکھنا، مکہ معظمہ میں یہ نہ بتانا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس۔ وہ میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم تیری دعوت بھی نہیں قبول کریں گے اور مکہ والوں کو بھی بتائیں گے یہ ہمارے پاس بھی آیا تھا۔ جب حضور واپس جانے لگے تو شرارتی لونڈوں کو کھڑا کر دیا، لڑکوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں طرف لائنیں بنا کے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں پر پتھر برسا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلیف کی شدت سے پاؤں اٹھایا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارنے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر بیٹھ گئے،
دو ظالم آئے، آپ کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانے لگے۔ لیکن یہ جتنا بھی مکی دور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا ظلم برداشت کیا، دعائیں دی انہیں، مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اب یہ ریاست قائم کرنا تھی، اب اسلام کے عروج کا دور شروع ہونے والا تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اجازت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اب جو لڑے اس کے ساتھ تم بھی لڑو، جو ظلم کرے اس کے ساتھ تم بھی پورا بدلہ لو، تمہیں اجازت دی جاتی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مدنی دور میں آغاز میں ہی غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کی دو قسمیں سیرت نگاروں نے بیان کی، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ پہلا سریہ آپ نے ہجرت کے 7 ماہ بعد مدینہ منورہ کے جنوب کی طرف روانہ فرمایا، جس کو سیف البحر کہا جاتا ہے، اور 2 ہجری میں پہلا غزوہ، یعنی جس جنگ میں آپ نے خود شرکت فرمائی، وہ ابوا یا ودان میں ہوا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ قریب قریب یہ علاقے تھے اور یہ دونوں جگہوں پر ہوا۔ ابوا وہی علاقہ ہے، وہی زمین ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی جان دفن ہیں۔ یہاں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا، اسلامی غزوات یا جو جنگیں ہیں، جہاد جو ہے، اس کے جو نتائج تھے وہ بڑے شاندار تھے۔ 10 سال کے عرصہ میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بکھرا ہوا عرب تھا، اس سارے کو متحد کر کے ایک عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھ دی، اور اس میں عدل و انصاف کے ایسے بہترین انمٹ نقوش آپ نے قائم فرمائے جو آج تک قائم ہیں۔ ان تمام غزوات میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259، اور جو کفار قتل ہوئے ان کی تعداد ہے 759 تمام غزوات میں۔ اچھا، اس میں وہ بھی لوگ ہیں جن کو دھوکے سے مارا گیا، یا جھگڑا چل رہا تھا قتل ہو گئے کسی اور معاملے میں۔ ٹوٹل 10 سال کے عرصہ میں دونوں طرفوں کے لوگ، چاہے وہ کفار ہوں چاہے مسلمان ہوں، ان کی تعداد ہے، مرنے والوں کی تعداد 1018 افراد قتل ہوئے۔ اور نتیجہ میں حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑ گئی، اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آج دنیا کا میڈیا ہمارے بہت قریب آ گیا، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعہ سے معلومات جو ہیں وہ بڑی جلدی ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں، اور ہمیں بارہا یہ سننا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے جہاد میں ظلم کیے معاذ اللہ۔ تو میں تھوڑا سا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ، چاہے وہ کفار کے تھے چاہے وہ مسلمانوں کے تھے، مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1018، بعض نے 1100 تک بھی کہا ہے، بہت زیادہ کر لیں، اگر مختلف جو کمزور تحقیقات ہیں وہ بھی 1200 تک کوئی نہیں جاتا، 1200 سے کم ہے۔ نتیجہ کیا ملا؟ اس کا رزلٹ کیا آیا؟ پورا عرب متحد ہوا۔ وہ جو 100 سالوں سے جنگ کر رہے تھے، صدیوں سے لڑ رہے تھے،
وہ سب کے دلوں میں محبتیں بن گئیں. وہ جو آپس میں دشمن تھے اخوانا، وہ سارے بھائی بھائی ہو گئے. تو پورا عرب جو تھا عظیم الشان مملکت بن گیا. یہ فائدہ ہوا اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا. اب آ جائیے جو تنقید کرتے ہیں جہاد پر، انہوں نے کیا کیا. 50 سال سے کم عرصہ میں روس کے جو فوجی مرے ان کی تعداد ہے 75 لاکھ. جاپان کے، یہ کوئی اسلامی کتاب کے ریفرنس نہیں میں آپ کو دے رہا، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، پوری دنیا کا مسلمہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، یہ اس کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. روس کے 75 لاکھ فوجی مارے گئے، جاپان کے 15,50,000، جرمنی کے 28,50,000، اور پھر ان دونوں جنگوں میں ورلڈ وار 1 اور 2 ان دونوں میں مرنے والوں کی تعداد ہے 1.5 کروڑ سے زیادہ. 1.5 کروڑ سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہے. یہ کنہوں نے کیا؟ جو کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا. مسلمانوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں سرکار کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، سب مرنے والوں اور شہید ہونے والوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو لڑتے رہتے تھے قبائل، وہ جو خون بہاتے رہتے تھے ایک دوسرے کا، ان سب کو میرے آقا نے ایک کر دیا، ان سب کو عزتیں عطا فرمائی. وہ جن کی کوئی عزت نہیں تھی انہیں عزت مل گئی. جہاں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں یتیموں کو عزتیں مل گئیں. جہاں بیواؤں کو منحوس جانا جاتا تھا، جہاں لوگ ماؤں کو بیچ دیتے تھے، اپنی سگی ماں کو عکاظ کے بازار میں لے جا کے بیچ دیتے تھے، اب ماؤں کے تلووں کو چومنے والے ہو گئے. جہاں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، اب وہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے. تو ایک انقلاب آیا ہے، بہترین نتائج نکلے ہیں، اتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں 1.5 کروڑ انسانوں کو مار کر تم نے کیا حاصل کیا؟ دیوار برلن حاصل کیا ہے، روس کی آمریت حاصل کی تم نے، جس کے بدلے میں 50 سال سے زیادہ عرصہ یورپ اور ایشیا جو ہے یہ روس کی بربریت کا شکار ہوتا رہا. اور پھر تم نے کیا حاصل کیا؟ یونائٹڈ نیشن. اور کیا تم نے ورلڈ بینک اور IMF حاصل کیا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ آج بھی غریب ممالک اور غیر ترقی یافتہ اقوام کا بے رحمانہ استحصال ہو رہا ہے. آج بھی معاشی بحالی اور خوشحالی کی آڑ میں اربوں کھربوں ڈالرز کا سودی قرض دے کر غریب ممالک کو غریب تر کیا جا رہا ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جنگ فرمائی، جو غزوات ہوئے، اسلام کا جو جہاد کا ایک نظریہ تھا، اس کے کوئی مقاصد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی آپ نے آیا مارنا شروع کر دیا. ان جنگوں میں، اچھا یہ بہت پرانی باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی، عالمی جنگوں کی باتیں پرانی ہیں، آپ دور نہ جائیں، آپ ماضی میں چلے جائیں. افغانستان میں کیا ہوا؟ اچھا افغانستان بھی تھوڑی سی پرانی بات ہے. افغانستان کے بعد عراق پہ حملہ ہوا. کیوں حملہ کیا گیا؟ اس لیے کہ مصدقہ اطلاعات تھیں کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، اور وہ کیمیائی ہتھیار جو ہیں پوری دنیا کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں. یہ ان کی ایجنسیز کی مصدقہ اطلاعات تھیں کہ وہ کیمیائی ہتھیار ساری دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں. اب جنگ مسلط کر دی گئی عراق پر. عراق کی حکومت کہتی رہی ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تلاشی لے لو، جہاں سے دیکھنا ہے دیکھ لو. صدام کہتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. عراق پر حملہ کیا گیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا. کوئی جنگ میں مر گیا اور کوئی بھوک سے مر گیا. لاکھوں بچے بھوک سے بلک بلک کے مر گئے. آج بھی لوگ جو بغداد شریف زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کتنی غربت ہے. وہ جو بڑے امیر ہوا کرتے تھے کسی دور میں، آج وہ بچوں کو ساتھ لے کر گلیوں میں مانگتے پھرتے، بیکاری بنے ہوئے ہیں.
اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نہ عراق میں کیمیائی ہتھیار تھے، نہ وہاں سے برآمد ہو سکے۔ یہ میرا کوئی عنوان، یہ گفتگو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں فرمائی ہیں ان میں انسانی جانوں کا نہایت قلیل نقصان ہوا۔ ہمارے جو فوت ہوئے وہ تو مرے ہی نہیں نا، وہ تو زندہ ہی ہے نا، ادھر سے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ادھر سے بھی جو لوگ مرے وہ بھی کم سے کم مرے، اور نتیجے میں عظیم الشان فوائد حاصل ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام پر تنقید کرنے والے، یہ کہنے والے کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، تلواریں نکالی، ایسے کیا ویسے کیا، اور بدلے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو امن کا پیغام لے کر آئے۔ ہم بھی مانتے ہیں امن کا پیغام لے کر آئے، لیکن امن کا پیغام صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں لائے، تمام انبیاء امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمام انبیاء، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امن کا پیغام لائے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امن کے پیغام کے حوالے سے آخر میں کچھ عرض کروں گا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق جو ارشاد فرمائی، یہ چند آیات سماعت کر لیجئے، اور تھوڑا قرآن کریم کی آیات کا لطف بھی ہم لے لیں، کیونکہ زیادہ ہی گفتگو آج کچھ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا جنگ میں سب جائزہ، نہیں، اسلام کا ایسا تصور نہیں ہے۔ کیا حکم ہے؟ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ان پر بھی زیادتی نہیں کرنی۔ جو تم سے لڑتے ہیں نا، ان کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی ان پر تم نے زیادتی نہیں کرنی، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں فرماتا۔ دوسری آیت سنیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ لڑیں آپ ان سے، لیکن اگر یہ باز آ جائیں تو پھر آپ ان پر سختی نہ کریں۔ یہ اسلامی جہاد ہے۔ پھر تیسری آیت سنیے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو یقیناً اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجاہدین کو روانہ کرتے ہوئے، لشکر کو روانہ کرتے ہوئے وصیت فرمائی، فرمایا اللہ کا نام لے کر اور اس کے نام کی برکت کے ساتھ سفر جہاد پر روانہ ہو جاؤ۔ کسی بوڑھے شخص کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا اور خیانت نہ کرنا، غنائم کو اکٹھا کرنا اور حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، دشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا، دشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور لشکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی، فرمایا اللہ کا نام لے کر راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اللہ کے دشمنوں کو تحقیق کرنا مگر خیانت نہ کرنا، کسی سے دھوکہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا۔
مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کان کاٹ دینے، ناک کاٹ دینے، ہونٹ کاٹ دینے، پیٹ چاک کر دینا۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرنا اور کسی مزدور کو قتل نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو وصیت فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ سرسبز کھیتوں کو برباد نہ کریں، درختوں کو نہ کاٹیں، کمزور بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کریں، ان مردوں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں دیتے اور کسی طرح جنگ میں شرکت نہیں کرتے۔ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور جو تنقید کر رہے ہیں میرے آقا پر، انہوں نے کیا کیا؟ ہزاروں شہروں کو برباد کیا، سینکڑوں نہیں۔ آپ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کو دیکھ لیں، ہزاروں شہروں کو برباد کیا، کروڑوں انسانوں کو قتل کیا، اور پھر بھی امن کے داعی بن رہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کا پیغام لائے تھے، عفو و درگزر کا، معاف کرنے کا، صلح کا آپ پیغام لائے تھے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہاد کے مخالف تھے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف 2 ریفرنس رکھوں گا انجیل کے، بائبل کے، کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ اس نے ان سے کہا، اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے ان سے یعنی اپنے ماننے والوں سے، اپنے حواریوں سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ لے۔ جس کے پاس کرنسی ہے وہ کرنسی لے، جس کے پاس کوئی چیز بیچنے والی ہے تو وہ چیز بیچ لے، اور بیچ کر کیا کرے؟ تلوار خریدے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے، لوقا کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 52 ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ اسی طرح لوقا کی متی کی انجیل کے باب نمبر 10 میں ہے، آپ نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کروانے آیا ہوں، یعنی کافر اور مومن میں جدائی کروانے آیا ہوں۔ متی کی انجیل میں آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ یہ تو انجیل میں اب بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 3 سال، اور 3 سال تبلیغ فرمانے کے بعد، کفار کے ظلم و ستم کے بعد، 3 سال کے بعد آپ نے تلوار نکالنے کا حکم دیا، اور آپ نے جہاد کا آغاز فرمایا۔ میرے آقا نے ظلم برداشت کیا 13 سال، 13 سال پتھر برداشت کیے، ظلم برداشت کیا، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا۔ حضور کے اپنوں کو، پیاروں کو مارا گیا اور حملے کیے گئے، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاد کا حکم فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جہاد بھی اس جہان کے لیے رحمت ہے۔ 2 ہجری میں جہاد کی اجازت ہوئی، بعض کے نزدیک پہلی ہجری میں ہی اجازت ہو گئی۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ کا حکم آیا، عیدین بھی 2 ہجری میں شروع ہوئیں، اور قربانی کا حکم بھی 2 ہجری میں ہوا، اور قصاص اور دیت کے احکام ان کے متعلق بھی 2 ہجری میں حکم ہوا۔ اور 2 ہجری کا صرف ایک واقعہ بس میں تھوڑا سا وضاحت سے عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، بڑا ہی دل نشیں واقعہ، اور اس میں عظمت مصطفیٰ کے کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ مسجد نبوی شریف کا بھی پہلا جو مصلی بچھانے کا رخ ہوتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد میں ہے، ایک جنوب میں ہے اور ایک شمال میں ہے، بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سرکار کریم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب بیت اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ حالت نماز میں
نماز پڑھتے ہوئے قلب مبارک میں خواہش پیدا ہوئی کہ ابھی حکم نازل ہو جائے. قلب مبارک میں خواہش آئی کہ ابھی حکم نازل ہو جائے. نماز پڑھتے پڑھتے حضور علیہ السلام نے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا. حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یا اللہ ابھی حکم آ جائے, ابھی حکم نازل ہو جائے. آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھو نا, ہم نماز پڑھ رہے ہوں, نماز پڑھتے ہوئے جب ہم قیام کرتے ہیں تو نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں سجدے کے وقت ہماری پیشانی لگتی وہاں پہ نگاہیں ہونی چاہیے. رکوع میں جائیں تو نگاہیں پیروں پر ہونی چاہیے, پیروں کی طرف. جب اتحیات پہ بیٹھے تو نگاہیں جھولی کی طرف ہونی چاہیے. اب اوپر تو نگاہیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, بلکہ نماز میں بار بار ہم ادھر ادھر اگر دیکھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. سرکار کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حبیب تو آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایسا فرمایا نہیں. حبیب آپ کی نگاہیں ادھر ادھر کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کیوں؟ ہرگز ایسا نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فرمایا تحقیق آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف بار بار پلٹ رہا ہے نا, نرا ہم دیکھ رہے ہیں. اے میرے حبیب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے. اس پر علماء نے پورے ابواب باندھے. بس ایک چیز بیان کرتا ہوں پھر اسی موضوع کی طرف آ جاؤں گا. قیامت کا دن ہوگا, سب لوگ سہمے ہیں. انبیاء کرام کو لوگ کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کریں, سبھی کہتے ہیں ذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اللہ کا قہر بڑے عروج پر ہے. لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی بگڑی بنائے گا نا تو وہ آمینہ کا لال ہے, جاؤ حضور کی دہلیز پر چلے جاؤ. اب سب حضور کے پاس آ گئے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے سبھی حضور آپ سفارش کریں, قہر بڑے عروج پر ہے, کرم فرمائیں. اب سرکار علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں گے. حضور کی پیشانی زمین پر ہوگی. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی فرما سکتا ہے ہاں محبوب مانگ, کیا مانگتا ہے؟ حالت سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا, تو حالت سجدے میں گفتگو بھی تو ہو سکتی ہے. بخاری میں پورا باب ہے شفاعت کا, مقام محمود کا تذکرہ ہے, میں خلاصہ وسرز کر رہا ہوں. تو حضور اسلام کہتے ہیں میرا سر سجدے میں ہوگا, پیشانی زمین پر رکھی ہوگی. تو اللہ یہ نہیں فرمائے گا محبوب مانگ, کیا مانگتا, بلکہ اللہ پہلے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک, اے سراپا حمد و خوبی سر انور تو اٹھائیے. کیا مطلب؟ ایسے کیوں نہیں بات کرنی؟ سر انور اٹھائیے, چہرہ دکھائیے, پھر بات کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار پلٹنا, نرا ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی حکم ہو سکتا تھا. آگے ارشاد ہوا فولی وجهك شطر المسجد الحرام, ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں, لیکن یہ حکم بعد میں. اس سے پہلے ایک اور بات ہوئی. یہ حکم کافی تھا, جو حضور کی ڈیمانڈ تھی وہ تو یہی خواہش تھی نا کہ ادھر رخ کرنے کی اجازت ہو جائے. تو آگے حکم ہوا فولی وجهك شطر المسجد الحرام, آپ ابھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹکڑا ہے آیت کا, وہ سرکار کریم علیہ السلام کی شان محبوبی کو بیان کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, آپ اپنا رخ اس قبلے کی طرف پھیر لیں. یہ نہیں کہا جو مسجد حرام میں ہے, جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, یہ نہیں فرمایا. اس قبلے کی طرف پھیر لیں, ترضاہا, جس پر آپ راضی ہیں, جس پر آپ راضی ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. ہم اردو میں بولتے ہیں نا اب راضی ہو, یہ راضی عربی کا ہی لفظ ہے اصل میں.
ہم اردو میں یا پنجابی میں آ کر اس کو زواد پڑھ لیتے ہیں، عربی میں یہ ضاد ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جس قبلہ پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ خوش ہیں، اپنا رخ اسی طرف پھیر لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جس پر آپ راضی ہیں ادھر رخ کر لیں۔ اس پر 2-3 شعر سن لیجئے گا۔ کراچی کے ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے اس بات پر۔ بات جو ان پہ چھوڑ دیتے پر، بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے لطف و عطا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، دل شکستہ